چیف جسٹس صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا اور ہم ان کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور جوڈیشل ریفارم اس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے ایسا ہوگا جس کی ضرورت ہے. تو حافظہ اب آپ نے پہلے بھی ان سے بھی اختلاف کر رہے تھے اور ان پہ کامنٹ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پھر آزاد صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اینکر بننے دیں. میں پوچھتی ہوں, بتا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا ملنا یا ان ایسوسیشنز کا ملنا بالکل بنتا ہے, اور یہ 24 آور ایکسیس ہے, اور نہ وہ چیف جسٹس کی کو پرائر کانسنٹ سے ہے کہ جی ہم ملیں کہ نہ ملیں. یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جانا چاہیے, ملنا چاہیے, لائرز کے لیٹیگینٹس کے بات کرنی چاہیے, اور سپریم کورٹ کے اندر جینون ایشوز ہیں, چاہے وہ فرسٹ ڈیٹ آف فکسیشنز کے ہیں, چاہے کلائنٹس کے ہیں, چاہے ایکسس کے ہیں, چاہے بینچز کے ہیں, یہ سارے ان کا جہاں بالکل. اب میں جس کانٹیکسٹ میں اب آپ دیکھیں نا کہ نعیم ہمارا دوست ہے, نعیم کی پوری گفتگو کے اندر یہ کچھ چیز آئی ہے کہ انہوں نے بات کی ہو کہ جس ایجنڈے پہ وہ میٹنگ ہونی جا رہی تھی کہ پاکستان کے عام آدمی کے نظام انصاف کی بہتری, کوئی ایک لفظ آیا ہے؟ نہیں بتائیں گا. اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ نعیم نے ابھی بھی یہ کہا کہ جی ہم نے وہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ لکھ کے بھجوائیں گے. اگر ساری چیزیں لکھ کے بھجوانی تھیں تو وہ پھر اس میٹنگ کا فائدہ کیا تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس کے میٹرز جو ہے وہ ہلدی ہونے چاہیے, جو کل کی پریس ریلیز آئی ہے, تو پرائم منسٹر تو اس سے پہلے بھی چیف جسٹس کو جا کے مل چکے تھے اور اس کے اندر ایک میٹنگز بھی ہوئی تھی اس چیز کے اندر. باتیں اس کے اندر 3-4 بڑی واضح ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یا انٹرنل جوڈیشری کی پولرائزیشن ہے, اس کے اندر اپوزیشن یا گورنمنٹ کو ایک بڑا ویل بیہیو کرنا چاہیے, جس طرح یہ کہتے ہیں کاشیس قسم کا, کہ جس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ پرفارم کریں. میرا خیال ہے شاید یہ تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے مل لیا اس کے بعد انہیں لگا. نہیں آئی ایم ایف کا نہیں, دیکھیں آئی ایم ایف نے, دیکھیں میں نہیں کرٹیسائز کریں, میں کہہ رہی ہوں شاید ان کو لگاؤ گے. نہیں دیکھیں آئی ایم ایف والی جو بات ہے نا جی, نمبر 1 یہ ہے کہ آئی ایم ایف والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو پیکیج ہے, آپ کی ریفارمز ہے, جسٹس بہتری ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. سمجھے نہیں, میں نے کہا میں سمجھا نہیں پائی کہ وہ شاید ان کو ملے, اس کے بعد اتنی کہانیاں ڈلیاں تو انہوں نے کہا چلو دیکھیں نا. نہیں اب آپ یہ دیکھیں, اب صرف ایک آگے کر کے پھر آپ ادھر چلے جائیے گا. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ اگر آپ جسٹس سیکٹرز کے اندر ریفارمز چاہتے ہیں تو وہ ریفارمز جو ہیں وہ آپ کو سارے سٹیک ہولڈر سے دیکھیں. اس میٹنگ کے اندر ہے, انہوں نے کہا جی ہم دونوں کو ملیں گے, پی ٹی آئی نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ کے بات کریں گے. تو جب آپ ہیں تو ایک ایسے ایٹ پار بیٹھے ہوئے ایک سائڈز کے اندر, تو جس طرح اس وقت کس نے کہا پی ٹی آئی نے کس کو, جب یہ میٹنگز پہ آج کسی جگہ تھا کہ جب میٹنگ کا شروع میں آئیڈیا یہ تھا کہ سب اکٹھے بیٹھے, یعنی کہ گورنمنٹ بھی بیٹھے اور اپوزیشن بھی بیٹھے, اور اس کے اندر اب اپوزیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں نا, محمود اچکزئی بھی ہیں, سب کو بلانا چاہیے نا پھر. تو یہ ایک جو سلیکٹیو میٹنگ کا کانسیپٹ ہے, اور جس طرح یہ دوسرے ہوئے وہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے آئی بروز کریں. جی آزاد صاحب, میری اس پہ ذاتی رائے ہے کہ دیکھیں جوڈیشل ریفارم کے نام پہ یہ ہو رہی ہے نا ملاقاتیں, تو جوڈیشل ریفارم تو آپ نے 26ویں ترمیم میں جو کرنا تھا, آپ نے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے کون سی آؤٹ پٹ لی جس پہ آپ نے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کانسٹیٹیوشن کے, میں گزارش سن لینا. اب آپ نے ٹرین گزر گئی ہے, اس کے بعد اب آپ اپنے گلے شکوے شکایتیں اور گریونسز اپوزیشن گورنمنٹ کے سن رہے ہیں, اس پہ 0/0 رزلٹ ہوگا. یہ بس ایک آئے واش ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جینوئنلی نیک نیتی کے ساتھ جوڈیشل ریفارم کرنے ہوتے تو 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کو, باقی ہائی کورٹس کو آن بورڈ لیتے اور پھر آپ کرتے. آج جب آپ نے کر لیا, آپ کہتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارم کے لیے چیف جسٹس سے مل رہے ہیں, جس 26ویں ترمیم سے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہی ختم ہو گیا, اس سے آپ آؤٹ پٹ لینے کے لیے جا رہے, کون سا جوڈیشل ریفارم؟ یہ سوال کیا تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی سوال تھا کہ اس وقت کیا چیف جسٹس سے آؤٹ پٹ لیے جب 26ویں ترمیم گورنمنٹ نے کی جوڈیشل ریفارم, تو آپ یہ کر رہے تھے. اچھا عطا صاحب, یہ مجھے ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں جی. عطا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آزاد صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی, اور آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اس پروسیس کو آگے لے جانا چاہیے, تو جو 26ویں ترمیم ہوئی تھی اس سے پہلے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا آپ کی پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, کوئی انپٹ ہوا اس وقت آپ کی طرف سے؟ یہ دیکھیں 26ویں ترمیم کا جو مرحلہ تھا, اس میں جو اس وقت کے سٹیک ہولڈر تھے سب نے اس میں مشاورت کی. اس کے بعد جا کے 26 ترمیم
جا کے پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہے. جب پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی, ابھی اس کی اپنے اس کی پوری روح کے مطابق اسے عمل درآمد ہوگا. میرے کہنے سے عطا صاحب آپ ہی سے سوال ہے, آپ نے بھی بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا جب 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی اس وقت سب سٹیک ہولڈر سے انپٹ لیا تھا, تو کس سے انپٹ لیا تھا جی؟ جو آپ دیکھیں, آپ کی پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس میں مشاورت کے عمل میں حصہ رہی. وہاں پر ان کا کچھ اپنے مطالبات تھے کہ لہذا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ نہیں بننی چاہیے, ویسے کانسٹیٹیوشن بینچ بے شک بن جائے. سیویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کوڈ میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کا مطالبہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس جو اس وقت دین چیف جسٹس تھے ان کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ججز کی عمر کی جو ریٹائرمنٹ ہے 68 کی بجائے 65 رہنی چاہیے. 4 سٹنگز ہوئی تھی اس پہ. ٹھیک جی بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ریفارمز میں لیا گیا انپٹ ان کا جن کا کہ بات بنتی تھی. تو آزاد صاحب آپ کی تنقید تو وہ کہہ رہے ہیں, میرا سوال پھر وہی ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی آؤٹ پٹ بتا دیں, ان سے کیا لی تھی اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے, ان کی کوئی سجیشن پرپوزلز ان کی بتا دیں جو سید منصور علی شاہ صاحب نے بھی بینگ سینئر پیونے جج دی تھی, ان میں سے ایک بتا دیں جو آپ نے 26ویں ترمیم میں کی ہے. ویری کوئک. پھر میں نعیم کے پاس جانا چاہتی ہوں. فوائد ابھی بتانا شروع کرتا ہوں. میں ایک سیکنڈ میں عطا صاحب ایک منٹ. بار بار یہ بات کرتے ہیں جی جوڈیشری یہ ہو گیا وہ. دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں, امریکہ سے لے کے انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال, جہاں کے اوپر پارلیمنٹ اگر کوئی لیجسلیشن کرے تو اس ملک کے چیف جسٹس سے پوچھے ہم کریں کہ نہ کریں, کوئی امینڈمنٹ کرے پوچھے کہ نہ پوچھے, تو ان سے کیوں پوچھنا چاہیے؟ ایک آپ نے بنایا, بس میرے سوال کا جواب انہوں نے خود دے دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت نہیں پوچھا تو آج کیا پوچھنے گئے ہیں؟ آج یہ کہہ رہے کہ یہ ملے, حکومت ملی ہے, اپوزیشن ملی ہے, تو ان سے پوچھنے کے لیے آپ کہتے کہاں ہے؟ آپ نے تو اپنی بات کو کنٹراڈکٹ کر دیا ہے. میرا تو موقف ہی یہی تھا جو آپ نے خود کہہ دیا. حکومت نے کہاں جا کے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر آپ اس کا جلدی فیصلہ کریں؟ آپ اس حوالے سے ملنے کے لیے گئے نا, آپ کہہ رہے کس ملک میں ہوتا ہے تو آپ کے ملک میں ہو گیا, آپ نے کیا. آزاد صاحب, جوڈیشل ریفارمز کا 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جوڈیشل ریفارمز یہ ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف کے نظام کی بہتری کس طرح بنائی کوئی کویسچن میں نے اس کے بعد نعیم کے پاس جانا ہے. ایک فقرے میں جواب دیں کہ 26ویں ترمیم تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی, یہ جو جوڈیشل ریفارم ہے ایگزیکٹلی کے پروسیس کو کس طریقے سے آپ اتنا متحرک کریں کہ عام شخص تک تو اس سے تعلق؟ دیکھیں, جوڈیشل پالیسی کے نام پہ یہ چیزیں بنتی, جوڈیشل پالیسی کی قانونی حیثیت کوئی نہیں انٹل انلیس قوانین اور پروسیجرز کو امینڈ نہ کیا جائے, وہ پارلیمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ تو جرگے ہوئے, آپ کانفرنس رکھیں نا, اس میں چیف جسٹس بھی اپنی آؤٹ پٹ دے, پولیٹیکل لوگ بھی دیں اور ایجنڈا دیں کہ یہ چیزیں ہم اس ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو کرنا ہے. آپ گئے, آپ نے جرگہ کیا ہے, یہ کون سا جوڈیشل ریفارم ہے؟ اور ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسیز اراؤنڈ ہم بھی شروع ہو گئی, یہ تو ایک ریت بن گئی اور حالات بھی اسی طرح بن جاتے ہیں. تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب کا خیال کہ اس سے ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی لیجیٹمیسی جو ہے وہ بڑھ جائے. تو پنجوتا صاحب, یور ٹیک آن دس. دیکھیں, انہوں نے جو بات کی ہے 3-4 پوائنٹ انہوں نے سامنے رکھے ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ملک کی بات نہیں کی, تو ہم تو ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ملک کے اندر قانون ہوگا. معیشت ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی تک وہ ریلیف پہنچے گا. ملک کا نظام ہے, انصاف ٹھیک ہوگا تو ہر بندے کا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بڑے سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ ڈیل کر کے اور مسند کے اوپر بیٹھ جائے, اور غریب جو ہے وہ سکوٹر چور ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چوری کی ہے تو اس کی بیل ہی نہ ہو. تو چیف جسٹس صاحب اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ بات کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اغوا نہ کیے جائے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو شہید نہ کیے جائے, کوئی احتجاج کرنے نکلتا ہے لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. ہم نے آج بھی وہ بات کی, اور ہم ہر اس شخص کا ضمیر سے جوڑیں گے, ہر اس شخص کو ہلائیں گے کہ آپ اس کے اندر جس حد تک رول ادا کر سکتے ہیں آپ رول ادا کیجیے. ہم تو پاکستان کا مسئلہ لے کر گئے, تو آپ نے ضمیر کا جھنجھوڑا. شریف صاحب وہاں پر ملے, ایک سیکنڈ پنجوتا صاحب, اٹارنی جنرل صاحب ملے, کیا انہوں نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے کیا اصلاحات کے حوالے سے بات کی ہے, یا انہوں نے یہی کہا کہ جو کچھ ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس کو جاری رہنے دیا جائے؟ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ نہیں دی, کیونکہ ہم نے نہیں. مجھے یہ سمجھائیں ایک سیکنڈ نعیم صاحب, یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ آپ چیف جسٹس صاحب تو بیٹھے ہیں, ان کو تو کچھ مہینے ہو گئے ہیں اور معاملات آپ کے سامنے ہیں سب, تو آپ کی
توقع کیا ہے؟ یعنی کہ آپ پارلیمان میں بھی ہیں، آپ 26 ترمیم جو تھی اس میں آپ کی گفت و شنید رہی، اور آپ آرمی چیف سے بھی آپ کا ایک ملاقات رہی، اور بیک چینل بھی آپ کا چل رہا ہے. تو میں سمجھ نہیں پا رہی کہ چیف جسٹس صاحب سے آپ کی شکایت اپنی جگہ، لیکن چیف جسٹس صاحب سے کیا آپ کا خیال تھا کہ آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. آپ کی شکایات اپنی جگہ ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب سے واز دیٹ اے ڈور دیٹ یو شوڈ ہیو ناکڈ از مائی کوسچن. دیکھیں یہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم صرف یہاں پر گئے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی لیگل راستہ اختیار نہیں کیا. کیا ہماری الیکشن کے اندر دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن پینڈنگ نہیں ہے؟ کیا باقر نجوی صاحب کے پاس لاہور ہائی کورٹ میں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہماری یا سپریم کورٹ کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے پٹیشن پینڈنگ نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ جو باقی درخواستیں ہیں، بیلیں ہیں یا دیگر درخواستیں ہیں، کیا وہ وہاں پر مختلف عدالتوں کے اندر پینڈنگ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ نہیں ہے؟ کیا مخصوص نشستوں والا معاملہ کیا ابھی امپلیمنٹ ہو گیا آرڈر؟ بات یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے گئے ہیں، وہاں پر اپنا نقطہ نظر رکھنے کے لیے اس ملک کی خاطر گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حل کی جائیں. اگر ملک کو آگے لے جانے کے اندر کوئی رول آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس آپ پاکستان ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات آئینی بینچ کے سامنے چلے گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی ہمارے مختلف مقدمات ہیں. لیکن وہ نہیں سن رہے. وہ پاکستان کے مقدمات ہیں، وہ پاکستان کی شہریوں کے مقدمات ہیں. ہم کوئی ذاتی کوئی کسی کرپشن والے مقدمہ یا کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آ گیا. آپ نے یہ کہا، اور آپ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا نا کہ جا کے یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں. آپ کہہ رہے ہیں we've knocked at every door, this is a door we also have to knock at. جی ایک لائن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی خاطر آپ کو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنا فوکس جہاں پر کرنا چاہیے وہاں کریں، بلکہ پاکستان کی عوام کے خلاف نہ کیجیے. اس سے ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ سیکیورٹی والے معاملات ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ کیا ہم نہ کریں؟ ہم تو عوام کو گواہ بنا کر آپ کو خط لکھ رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں. کم سے کم عوام جو ہے وہ تو رکھے گی. لیکن معلوم نہیں پی ٹی آئی نے اپنا کردار ادا کیا. ایک سیکنڈ، وہ تو ایک اور ڈسکشن ہے کہ آپ نیگوسیٹ کریں، ساتھ بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں، ساتھ پبلک خط لکھتے ہیں، پھر جا کے آپ کے جو ایک فارمر منسٹر ہیں وہ جا کے لنڈن میں پکڑا دیتے ہیں خط اور کہتے ہیں جی خط ہم دے رہے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ لنڈن کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کی جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان سے آپ کوئی نبٹ لیں گے بہتر؟ یہ سوچ تو بڑی عجیب ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کی سوچ ہے. یو ہیو اے رائٹ ٹو اٹ. پاکستان کے اندر رہ کے جو کرنا ہے وہ 100 دفعہ کریں. یہ عطا صاحب لاسٹ 1 سینٹنس آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس پروسیس کو سپورٹ کیا اور آپ ہی لوگوں نے ان کو انکریج بھی کیا چیف جسٹس صاحب کو، تو اس کے بارے میں یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں کیا سپریم کورٹ بار کوئی سامنے ڈاکیومنٹ لے کے آئے گی، کچھ بتائے گی کہ جی یہ ہوا ہے اور اس کے آگے یہ قدم اٹھایا جائے گا، یا یہ پھر ایسے ہی کیا وہ نشستن برخاستن یہی معاملہ تھا؟ یہ پاکستانی عوام کی عدالت ہے اور یہ پاکستان کی عوام اس کی مین سٹیک ہولڈر ہے. عام سائل مشکلات کا شکار تھا جس کے مقدمات کی جلد سماعت ہوتی تھی. اس وقت میں 26 ترمیم کی بدولت اس وقت 9 بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کیے جا چکے ہیں. ہر بینچ کے پاس تقریباً سر ان میٹنگز کے نتیجے میں کیا آئے گا سامنے؟ آپ کوئی رپورٹ دیں گے؟ آپ بتائیں گے لوگوں کو؟ لوگوں کو دیں گے. اسی میٹنگ کے نتیجے میں ابھی وکلا کی ریل پیل ہو گیا ہے. ڈیلی وہاں کیسز کی سماعت جلدی سے شروع ہو گئی ہے. کریمنل بینچز جو ہیں تشکیل دیے جا چکے ہیں. ٹیکس سے ریلیٹڈ بینچز تشکیل دیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی. ایک لائن آپ دونوں بول سکتے ہیں. ایک لائن. پی ٹی آئی جب گورنمنٹ کے اندر تھی تو اس دور کے چیف جسٹس نے کہا کہ مل کے ان چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سپیچ کی تھی ایبٹ آباد یا ہری پور کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ جلدی چھوٹ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اس سے پہلے چیف جسٹس نے کہا تو گورنمنٹ کا سٹینس اس وقت یہ آیا کہ جی ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے وہ علیحدہ ہے اور ہمیں نہیں آنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کنوینئنس ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے
اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پرنسپل نہیں ہے، کنوینئنس ہے، یہ سبھی نے وہ اس کے اندر، اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں جب آپ کو بھی پتا یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ موقع ہے، نہ کر سکتے ہیں، نہ فارورڈ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک سوٹ نہیں ہے. سر لاسٹ پوائنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشن بینچ نے صرف 2 کیسز کا فیصلہ کیا ہے. آپ نے ایک بینچ کو اتنا اوور برڈن کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سارا کیسز کی جو پینڈنسی تھی، کانسٹیٹیوشنل میٹرز تھے، وہ سارے وہاں چلے گئے، اور باقی پہلے جو سنے جا رہے تھے اب وہ بھی رک گئے. 187 کیس نکالیے گا. جب یہ کہتے تھے کہ جی 187 ہیں کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سپریم کورٹ ہر کیس کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. آپ نے تو 22ویں ترمیم بھی آئے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. یقینی طور پہ جو آپ نے دیکھا کنسنسس ایکسیپٹ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے تو اس پروسیس کو سپورٹ کیا، انیشیٹ کیا. باقیوں کا خیال ہے کہ اس سے کچھ وصول نہیں، کچھ حاصل نہیں، اور یہ کہ شاید اس طرح کی جو پریکٹس ہے جو کہ پاسٹ میں بھی ہوئی ہے اس سے کچھ نکلے گا نہیں. شاید اس سے لیجیٹمیسی کا ایشو خیال ہے جو کنویننگ پارٹی اس کا، کہ اس کی لیجیٹمیسی بڑھے گی، لیکن وہ تو پرفارمنس سے بڑھتی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.